درس منطق کے دو استاد وسیم 9 آبان 1400 مدرسہ علمی ثقلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الباب الخامس الحجۃ و ہیئۃ تألیفها او مباحث الاستدلال۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے المنطق میں جزء ثانی میں جو دو اہم باب تھے، تیسرا چوتھا، قضایا کی تقسیمات، قضایا کے اقسام، ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد قضایا کے مابین نسبت کیا ہوتی ہے اس کو بھی ذکر کیا کہ چوتھا باب تھا اور چوتھے باب کی وہ دو فصلیں تھیں، فصل اول قضایا اور اس کی تقسیمات وغیرہ کے بارے میں، اور فصل دوم تھی ہماری خود قضایا کے مابین جو نسبتیں ہیں ان کے بیان میں، کیونکہ جزء ثانی باب رابع سے شروع ہوا تھا۔ خوب، یہ اہم مباحث تھے جو گزر گئے، لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تقریباً یہ مباحث مقدماتی مباحث کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اصل جو مقصد ہے منطق کا اور موضوع ہے وہ ہے معرف اور حجت۔ اچھا، معرف میں تعریفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور حجت کے اندر استدلال اور دلیل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جو منطق مقدماتی آپ لوگ پڑھ رہے تھے، وہاں پر موضوع کی وضاحت کرتے ہم نے اس نقطے کی طرف تذکر دیا تھا، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، کہ فکر بشر دو طریقوں سے کام کرتا ہے، یا تفکر کا تعلق تصورات کے ساتھ ہے، یا تفکر کا تعلق تصدیقات کے ساتھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنی معلومات جتنی بھی ہے اگر اس کو چیک کریں اور اس کو ریفریش کریں اور کھنگالیں، تو یا تو آپ اس طریقے سے تفکر کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کون سی چیز ہے، کیا ہے یہ، یا ایسے ہوتا ہے، یا پھر فکر بشر میں بہت سارے نظریات ہوتے ہیں۔ خب نظریات عبارت اخری ہے انہی تصدیقات سے، ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہمارے ہاں اسلامی دنیا میں خود منطق کو تصورات اور تصدیقات کے دو حصوں میں تقسیم کرنا ایک نہایت میمون اور مبارک قدم ہے، کہ فارابی نے پہلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ علم اصولی کو تصور اور تصدیق کی جانب تقسیم کیا۔ بہت سارے مسائل، بہت سارے شبہات جو جدید فلسفے کے اندر ہے اور جن مشکلات کے ساتھ غرب مبتلا ہوا، جن مشکلات کے اندر، ان تمام یا اکثر مشکلات کا حل اسی تقسیم کے اندر چھپا ہوا ہے، کہ آپ معلومات کے دو بخش کرتے ہیں، تصورات اور تصدیقات، پھر ان تصورات اور تصدیقات کے اندر آگے تقسیم کرتے ہیں، یا بدیہی ہے یا نظری ہے، پھر ان کو ایسے آگے چلاتے ایک خاص طریقے کے ذریعے سے۔ اس طرز تفکر اور اس طریقہ کار کے ذریعے سے بہت ساری جو معرفت شناسی کی اور علمیات کی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہو جاتی ہے، کہ انشاءاللہ خداوند منان نے اگر توفیق دی، اس منطق کے بعد والی جو منطق ہے ہماری منطق پیش رفت ہے، ہم نے
اس المنطق کا جان بوجھ کے تیسرا جز نہیں رکھا, اس کی جگہ پر ایک اور مستقل کتاب رکھی ہے کہ وہ خوبصورت کتاب ہے, کیونکہ اس المنطق کے جز سوم کو میں نے 3-4 مرتبہ تدریس کیا ہے, لیکن اس کی تدریس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ تیسرے جز کے جو مباحث ہیں, برہان ہے, مغالطہ ہے, صحیح ہے المنطق, لیکن ایک حد تک ہے, کیونکہ آغا مظفر بہت بڑی شخصیت تھے, لیکن بالآخر وہ کوئی منطقی, کوئی فلسفی نہیں تھے, بنیادی طریقے سے ایک فقیہ تھے. لہذا ان کی کتاب یعنی ابتدائی درجے والوں طلاب کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ فنی طریقے سے جو معقولات میں, منطق میں, فلسفے میں یا موجودہ زمانے کے جو مکاتب ہیں ان کی طرف ناظر ہو, ایسے نہیں ہے. اسی لیے جو آخری جز ہے اس کا کتاب البرہان ہو, جدل ہو, مناظرہ ہو, شعر ہو, فلاں سطحی سا ہے, بہت ساری جگہوں پر اشتباہات بھی ہیں, الحق والانصاف. لہذا ہم لوگوں نے اس کا جز سوم نہیں رکھا. البتہ پاکستان میں تو ویسے پڑھاتے ہی نہیں ہیں. پاکستان میں یا مثلا فرض کریں ہندوستان میں دوسری جگہوں پر تقریباً جز سوم نہیں پڑھایا جاتا, منطق جز اول و دوم پڑھایا جاتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے سوچا تھا, جو آپس میں میٹنگ ہوئی تھی کورس کے حوالے سے, اس میں تقریباً طے یہ ہوا کہ منطق پیش رفتے کے نام سے ایک کتاب ہے کہ وہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کے اندر واقعاً جو فلاسفہ ہے, جو معقولات کے ماہرین ہیں, بو علی سینا ہو, خواجہ نصیر الدین طوسی ہو, ملا صدرہ ہو, یا موجودہ زمانے میں مرحوم علامہ طباطبائی ہو, استاد شہید مرزا مطہری ہو, ایسے جن لوگوں کا اصلاً کام یہی فن ہے, فن معقولات, ان لوگوں کی عبارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان لوگوں کے مباحث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس منطق پیش رفتے کو کیا کہتے ہیں لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مباحث ایسے ہوں گے آپ خود محسوس کریں گے. منطق کے مباحث بھی ہیں اور بعض مباحث فلسفہ منطق کے بھی ہیں. بہت اچھے, یعنی خیلی خوب کتاب, خیلی خوبیس, بہت اچھی کتاب ہے. تو اس میں انشاءاللہ کچھ مباحث جو معرفت شناسی کے, اپسٹامولوجی کے, فلسفہ منطق کے کچھ مباحث اس کے اندر آئیں گے. تعریف کیوں, کیسے, کون سا طریقہ, اصلاً تعریف کیوں کرے, قیاس کیوں, کس طریقے سے, کیوں نتیجہ دیتا ہے, کیسے نتیجہ دیتا ہے, تصورات کیسے حاصل ہوتے ہیں, کیوں حاصل ہوتے ہیں, برہان کیا ہے, برہان کے اندر مثلاً کون سا طریقہ کار استعمال ہوتا ہے, یہ طریقہ کیوں استعمال ہوتا ہے, جدید دنیا میں اس طریقے سے ہوتا ہے, ایسے کیوں نہیں ہوتا, یعنی اس قسم کے جسے کہا جائے کہ خوبصورت جو ہے وہ کیا مباحث, وہاں پر انشاءاللہ شروع سے ایک پورا دورہ ہوگا منطق. یعنی اس میں ویسے تو ہیں 2 حصے, یعنی کیا کہتے ہیں برہان اور مغالطہ, یہ 2. لیکن پرانی کتابوں میں برہان سے پہلے تعریفات کے بحث کو بھی ذکر کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ تعریفات سے پہلے تصورات اور تصدیقات کی بحث کو بھی کیا. اس کی طرح نہیں ہوگا کہ کلی جزی کی تعریف ہم آپ کو بتائیں نا, انہوں کی خوندی بھلے, لیکن وہ جو اوپر والے مباحث ہیں, تصور و تصدیق کے بارے میں ایک حد تک یہاں پر بحث پڑی, لیکن وہاں پر اوپر کی سطح کی بحث ہوگی. ایسے برہان میں بھی اسی طریقے سے. مغالطے میں یہاں پر مثلا فرض کرے 4-5 قسمیں ذکر ہیں, خوب وہاں پر آپ کو 30-40 قسمیں جو جدید زمانے میں مثلا مغالطے پر کام ہوا ہے. جی جی کتنے ترم ہو رہا ہے منطق؟ 1 ترم ہے اس کے بعد. ہاں وہ جگہ ایک ہی کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے ادھر. کتاب بڑی نہیں ہے, کتاب بڑی ہے. درست ہے. تو وہاں پر انشاءاللہ یہ بعض مباحث آئیں گے کہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ کے لیے یعنی فلسفے کی تمہید بھی ہو جائے گی. وہ کتاب اس طریقے سے لکھی گئی ہے. خوب یہاں پر آتے ہیں فی الحال مباحث حجت کی طرف. تو عرض کر رہا تھا کہ علم منطق کا جو موضوع ہے وہ ہے یا تصور یا معرف یا حجت. یہ موضوع بھی اس لیے رکھا گیا کہ فکر بشر 2 بخشوں میں تقسیم ہے, یا اس کا تعلق تصورات کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق تصدیقات کے ساتھ ہے. تصورات کے بخش میں ہم لوگ تعریف کے مباحث کو ذکر کرتے ہیں, تصدیقات کے بخش اور حصے کے اندر ہم مباحث حجت اور استدلال کو ذکر کرتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم خود مباحث حجت کے اندر ورود پیدا کر رہے ہیں کہ آغاز میں ایک مقدمہ حاجی آغا ذکر کر رہے ہیں کہ تقریباً چیزیں خاصی نہ ڈالے. اس مقدمے کا ترجمہ کر لوں میں تو پھر آگے چلتے ہیں.
تصدیرون کہ وہی مقدمے کے معنی میں ہی ہے. ان اسماء ہدف للمنطقی و اقصى مقصد لہ مباحث الحجہ. ہم لوگ مقصد پڑھتے ہیں، شاید درست لفظ مقصد ہے، قصد یقصدو ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بنے گا مقصد، لیکن مشہور ہے مقصد. جیسے بیت المقدس درست ہے، ہم لوگ بیت المقدس پڑھتے ہیں، مقدس درست ہے. ان اسماء ہدف للمنطقی، فرماتے ہیں کہ منطقی کا بلند ترین عظیم ترین ہدف و اقصى مقصد لہ، مقصد لہ، اور آخری اور نہائی، اقصى یعنی آخری، آخری مقصد جو منطقی کا ہے وہ کیا ہے؟ مباحث الحجہ. ان اسماء ہدف و اقصى مقصد مباحث الحجہ، مباحث حجت ہے. ای مباحث المعلوم التصدیقی الذي يستخدم للتوصل الى معرفت المجهول التصدیقی، کہ تقریباً حجت کی تعریف بھی کر رہے ہیں اسی میں. مباحث حجت یعنی کیا؟ یعنی اس معلوم تصدیقی کے مباحث کہ جس معلوم تصدیقی کو استخدام کیا جاتا ہے، استخدام کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اس کو خدمت میں لیا جاتا ہے. وہ معلوم تصدیقی کہ جس کو خدمت میں لیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ للتوصل الى معرفت المجهول التصدیقی، تاکہ آپ مجہول تصدیقی کی معرفت کی طرف پہنچے. یاد ہے ہم نے آغاز میں آپ کو کہا تھا حجت یعنی وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصدیقات تک پہنچا ہے، اسی کو ذکر کر رہے ہیں. یہ حجت کی تعریف ہو گئی ایک سطر میں. اما ما تقدم من الابواب، بھائی اگر آخری ہدف اور اعلی ترین مقصد یہ ہے تو گزشتہ مباحث کیا تھے؟ وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَبْوَابِ فَكُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ مُقَدِّمَاتٌ لِهَذَا الْمَقْصَدِ. در حقیقت وہ سارے کے سارے ابواب مقدمات اس مقصد کے لیے. حتی مباحث معرف تھی حتی مباحث المعرف، یہاں تک کہ وہ جو معرف ہے اس کے مباحث بھی. حالانکہ یہ تعبیر اتنی شاید مناسب نہ ہو. مباحث معرف خود ایک مقصود تھا، اسی لیے جو ہم دیکھتے ہیں منطق کی کتابوں میں موضوع قرار دیتے ہیں معرف اور حجت، آپ کے موضوع کا ایک حصہ ہے. لیکن آگا اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ نہ، معمولاً انسان کا تفکر نظریات سے بنتا ہے اور نظریات کا تعلق تصدیقات کے ساتھ ہے. حتیٰ وہ جو آپ تعریف بھی کر رہے ہیں نا، وہ بھی آپ کے ان تصدیقات کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے. کیونکہ بالآخر جو آپ قضیہ بناتے ہیں، کبھی کبھار آپ کے لیے، دقت کی جگہ دقیق جملہ عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار تصدیق کی نسبت آپ کے لیے مجہول ہوتی ہے، کبھی کبھار خود تصورات مجہول ہوتے ہیں. مثلا میں کہہ رہا ہوں، مرحوم حاجی کہہ رہے ہیں ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل. مثلا شرح منظومہ پڑھیں گے آپ، وہاں پر اصالت وجود کی بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں ان الوجود اصیل، وجود اصالت رکھتا ہے، ماہیت اس کے تابع ہے. اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن یہ قضیہ کہ وجود اصیل ہے، اصالت رکھتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تصدیق بدیہی تصدیق ہے اگر درست طریقے سے تصور کیا جائے. لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے ایک بندے کے لیے یہ واضح نہ ہو کہ اصیل سے اور اصالت سے مراد کیا ہے. ان الوجود اصیل، خوب اصیل یعنی کیا؟ اصل وجود سے کیا معنی مراد ہے؟ آیا معنی حرفی مراد ہے، یعنی جو است کہتے ہیں وہ مراد ہے، یا معنی مصدری ہے؟ معنی مصدری ہے تو مفہوم وجود مراد ہے، حقیقت خارجی وجود مراد ہے. یہ کیا ہے؟ اب ایک تصور کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی توضیحات دے رہے ہیں. تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے
کہ ایک حکم بدیہی ہوتا ہے لیکن اس کے جو اطراف ہیں موضوع اور معمول آپ کے لیے روشن نہیں ہوتے. تو آغا کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ مباحث معرف کو بھی اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ جو آپ تصدیق کی طرف جا رہے ہیں آپ کے لیے تصورات روشن ہونے چاہیے. مثلا ایک بڑا مشہور قانون فلسفے کے اندر فلاسفہ کہتے ہیں یہ بدیہی ہے, متکلمین کہتے ہیں یہ کفر اور شرک ہے. مثلا قانون الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد, قاعدہ الواحد کے نام سے. خوب فلسفی کہتا ہے کہ یہ قانون بدیہی ہے, متکلم کہتا ہے کہ غلط ہے, کفر ہے, یہ تو یہودیوں سے بدتر نظریہ ہے, آپ نے خدا کے نعوذ باللہ ہاتھ باندھ دیے. کہتے ہیں واحد سے فقط واحد صادر ہو سکتا ہے, یعنی بقول متکلم ایسے تصویر کرتا ہے. کہہ رہا کہ فلسفی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ فلسفی کہتا ہے کہ خداوند متعال نے پہلے مرحلے میں فقط عقل اول کو وجود دیا, دوسرے کو نہیں دے سکتا وجود اسی کے عرض میں. اب عقل اول دوم کو وجود دے گا, پھر اس طریقے سے. ابھی خدا کا ہاتھ باندھنا ہے, فوراً کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ظاہر میں آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہے نا, خدا پہلے مرحلے میں فقط پہلے صادر اول کو وجود دے سکتا ہے, دوسرے کو نہیں دے سکتا. کیا بات ہے بھائی, عجیب ہے نا. اس سے بڑا کوئی کفر ہوگا, اتنا شاخدار کفر. خوب فلسفی آتا ہے کہ رکھنا اتفاقاً یہ قاعدہ بالکل بدیہی ہے, بدیہی ہے. وہ کہتا ہے قاعدہ بدیہی ہے. حضرت امام کو اٹھا کر دیکھے مثلا شرح منظومہ کے ان کے جو دروس ہیں ادھر موجود ہیں فلسفے کے, وہ کہہ رہا ہے یہ قاعدہ بدیہی ہے, بدیہی ہے. خوب بابا وہ ادھر متکلم بیچارہ ایسے اپنی جان لڑا رہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ قاعدہ بدیہی ہے. کہہ رہے کہ واحد کا درست تصور نہیں کیا. خب اگر واحد کا درست تصور کرتا تو یہ اشکال نہ کرتا کہ واحد سے ہماری کیا مراد. فلسفی کہتا ہے ایک لحاظ سے یہ پوری کائنات فعل واحد ہے, وما امرنا الا واحدہ, قرآن بھی کہتا ہے. اس طرح کی تطبیق بھی دے دیں, کہہ رہا کہ چلو تو بھی آیت لے کر آتا تو ہم بھی لے کر آتے. اگرچہ شأن فلسفی یہ نہیں ہے کہ مباحث فلسفی میں کہے کیونکہ قرآن کی آیت میں ایسے لکھا ہوا ہے. فلسفی ایسے نہیں کرتا. فلسفی کہتا ہے من قاری بہ ان دلائل نقلی نہ دارم کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, آیت میں کیا لکھا ہے, فلاں میں کیا لکھا ہے, دیکھیے قاری نہ دارم. میرا کام برہان عقلی کے ساتھ ہے, دلیل عقلی کے ساتھ, برہان عقلی کے ساتھ بیا قبول کو یا رد کو. ایسے ہوتا ہے. یہ جو ایسے بسا اوقات دیتے ہیں یہ یعنی سامنے متکلم کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کے لیے یا تائید کے لیے کہ برہان عقلی بھی اس کو بیان کرتا ہے, لیکن قرآن نے بھی اور انہوں نے بھی اس کو بیان کیا, وما امرنا الا واحدہ. ایسے ہی ہے کہ پوری کائنات پورا عالم فعل واحد ہے. کیا اس میں کوئی قدرت خدا کو تضییق یہ وہ کچھ بھی لازم نہیں آتا. کہنے کا مقصد یہ کہ کبھی کبھار جی دلیل نہیں دیا کس کی, وہ دلیل تو فلسفہ میں یہاں پر تو اب نہیں ذکر کر سکتے. قانون علیت کو ذکر کریں گے, قانون سنخیت کو ذکر کریں گے, علیت اور سنخیت کے باب دلیل ذکر کرتے کہتے ہیں یہ تنبیہ ہے, متوجہ کرنا ہے تمہیں. وگرنہ حقیقت میں بات جب بدیہی ہے تو دلیل نہیں خواہ ہے. وہ ذکر کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ تنبیہ ہے, ذکر کرتے وہاں پر. بدایا میں بھی ہے یہ بات ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ آغا مظفر کرے حتیٰ مباحث معرف یہ بھی خود مقدمہ ہے تاکہ آپ کے لیے تصورات اور تصدیقات روشن ہو جائے اور اس تصدیق کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے. لأن المعرف انما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول. بھائی کیوں حتیٰ کہ مباحث معرف بھی مقدمہ ہے, فرماتے ہیں اس لیے کہ معرف کے ساتھ فقط اور فقط بحث کیا جاتا ہے ليستعان به تاکہ اس کے ذریعے سے کمک اور مدد لی جائے. کس بات پر کمک اور مدد لی جائے؟ علی فہم مفردات القضیہ, قضیے کے جو مفردات ہیں, موضوع و معمول ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کمک لی جائے. وگرنہ فی نفس مباحث معرف خیلی
اہمیت نہ دار ہے بھلے اسی وجہ سے. لیکن میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ تعریفات کے مباحث کو بہت زیادہ اہمیت دیتے. ان کے بالکل برعکس سقراط کا طرز تفکر تھا. سقراط کہتا تھا کہ تقریباً تمام مشکلات کی گرہ تعریفات کے بحث میں کھلتی ہے. سقراط کا اصلاً طریقہ کار یہ تھا, کسی کے ساتھ بھی بحث کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کا یہ کیا ہے, اس کی وضاحت کرو. ان چیزوں کی تعریف کرواتے 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 یہاں تک کہ اپنے مقصود تک پہنچ جاتے. اصلاً سقراط کا طریقہ کار یہ تھا, وہ بحث میں استدلال نہیں دیتا تھا, سامنے والے سے پوچھتا ہے کیا ہے, یہ کیا ہے, خیر بھائی عالم خیر ہے یا شر, اسے کہے گا خیر کیا ہے, وہ خیر کی تعریف کر, اچھا پھر یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, یہاں تک کہ اپنے نتیجے پر لے کر آئے گا. سقراط کا طریقہ کار یہ تھا. سقراط کی زندگی اگر پڑھیں آپ صحیح طریقے سے, اس کی زندگی اولیاء والی زندگی تھی. الحق والانصاف, بہت ہی سادہ, جیسے آپ لوگ اولیاء اور انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں نا, اس طریقے کی اس کی زندگی تھی. بہت ہی سادہ سی زندگی تھی, بہت ہی یعنی جسے کہیں نا محروم طبقے کے ساتھ, جیسے انبیاء کا وتیرہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر جو نچلے طبقے ہوتے ہیں وہ زیادہ مانوس ہوتے ہیں, تو یہ بھی اسی طریقے سے. اور جو حاکم اور رؤساء کا طبقہ ہوتا ہے وہ معمولاً انبیاء اور اولیاء کے ساتھ نہیں بنتا ہے. اس بیچارے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. جو حاکم طبقہ تھا اسی نے اس کو مارا بھی تھا. تو بہرحال اس کی زندگی ایسے تھی. پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا, اکثر ایسے کرتے تھے, سامنے والے سے بحث کرواتے 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 نتیجہ لیتے. تو پھر اس کو کہا جاتا کیا کرتے ہو, کہا کہ میرا اصلاً جو پیشہ ہے میری ماں والا پیشہ, اس کی ماں مامائی کرتی تھی, دایا تھی. کہا کہ میری ماں کبھی بھی کسی کو بچہ نہیں دیتی, سامنے والی خاتون کی کمک کرتی ہے, بچہ اس کے پاس ہوتا ہے تاکہ وہ بچہ پیدا ہو. میرا کام بھی یہ ہے کہ میں آپ کی کمک کرتا ہوں, مدد کرتا ہوں, علم آپ کے اندر ہے, خوب دیگے وہ پیدا ہوا آہستہ آہستہ, میرا کام یہی ہے. تو ان کے اعتبار سے مباحث مؤرف مقدمہ نہیں ہے, یعنی خود اپنی جگہ پر بھلے اصلی مباحث میں ہے. خب والحجت عندہم عبارتون, حجت کیا ہے, اوپر تھوڑی سی ہلکی سی تعریف کی, لیکن وہ جو اوپر والی تعریف تھی وہ منطق مقدماتی کی تھی. اب یہ آہستہ آہستہ اوپر چل رہے ہیں, لیکن یہاں پر تھوڑا سا بھی آگے چل رہے ہیں. والحجت عندہم, حجت خود مناطقہ کے نزدیک عبارتون, عبارت ہے کس سے, اما یتعلف, اس چیز سے عبارت ہے. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, فلاں چیز سے عبارت ہے, یعنی نام ہے اس کا. اما یتعلف, اس شے سے عبارت ہے, یعنی اس شے کا نام ہے کہ یتعلف, جو چیز تألیف ہوتی ہے, من قضایا, جو تألیف ہوتی ہے کس سے, قضایا سے. یتجہ بہا الی مطلوبین, کہ جن قضایا کے ذریعے سے آپ کہاں جاتے ہیں, مطلوب کی طرف جاتے ہیں. ایسے قضایا سے یہ تالیف ہوتی ہے چیز کہ ان قضایا کے ذریعے سے آپ اپنے مطلوب کی طرف جاتے ہیں. الی مطلوب کے یستحصل بہا, ایسے مطلوب کی طرف جاتے ہیں کہ جو مطلوب ان قضایا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. بس یہ بھی ابھی فنی تعریف نہیں ہے, فنی تعریف آگے کریں گے. یہ بھی ایک سادہ سی تعریف ہے. حجت ان قضایا سے عبارت ہے, ان قضایا کا نام ہے جن قضایا کے ذریعے سے آپ اپنے مطلوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. درست. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ, چھوڑ دیں کھولیں گے, کھولیں. ٹھیک ہے بس بیٹھ جائے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ حُجَّةً, اچھا اس حجت کو حجت کیوں کہتے ہیں اصل میں حجت, احتجاج, یہ ان سب کا مادہ ایک ہی ہے, ایک ہی باب سے ہے.
درست ہے, کیونکہ آپ اس حجت کے ذریعے سے خصم اور دشمن پر احتجاج کرتے ہیں, لہذا اس کو حجت کہا گیا ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ حُجَّةً لِأَنَّهُ يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى الْخَصْمِ لِإِثْبَاتِ الْمَطْلُوبِ, کیونکہ اس حجت کے ذریعے سے احتجاج کیا جاتا ہے خصم یعنی دشمن پر, لِإِثْبَاتِ الْمَطْلُوب, اپنے مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے. اپنے مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے آپ اس حجت کے ذریعے سے آپ اپنے مقابل پر کیا کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. وَتُسَمَّى دَلِيلًا, اگر اس کو دلیل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ رہنما ہے. لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوب, دلیل کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کیا ہے, مطلوب پر دلالت کرنے والی چیز ہے. درست ہے. اور اسی طریقے سے لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى تَهْيِئَتِهَا وَتَأْلِيفِهَا, یا ایسے بھی کر سکتے ہیں یا دوسرے طریقے سے بھی پڑھتا ہوں, لِأَجْلِ الدَّلَالَةِ يُسَمَّى اسْتِدْلَالًا, دوسرے ایسے کہ وَتَحْيِئَتُهَا وَتَأْلِيفُهَا لِأَجْلِ الدَّلَالَةِ, ایسے جدا پڑھے, يُسَمَّى اسْتِدْلَالًا, کیونکہ اس کو دلالت کے لیے آمادہ کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے, اس کو استدلال کہتے ہیں. استدلال باب استفعال ہے نا, خب باب استفعال اگر ہے تو باب استفعال میں وہی طلب والا وہ معنی پایا جاتا ہے, تو اس اعتبار سے کہتے ہیں. ٹشو اگر وہاں پر ہو تو دیکھیے گا. فارسی والوں نے لفظ بہت خراب کیا استاد. کیسے؟ تہیئہ وہی ہے نا, تہیہ جو تہیئتھا ہے تو ایسے نا, تہیئتھا تہیئتھا, تہیہ انہوں نے کر دیا. وَمِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ, آغا ہر چیز سے پہلے اس نقطے پر تنبیہ کرنا ضروری ہے. کون سا؟ وہ یہ سمجھے آغا, سارے کے سارے قضایا کو, جتنے بھی قضایا سب قضایا کو آپ دلیل کے ذریعے سے حاصل نہیں کرتے. دقت کیجئے گا, اگر سارے کے سارے قضایا نظری ہوں اور ان کو دلیل کے ذریعے سے حاصل کیا جائے تو پھر معرفت بشر ہوگی نہیں. ہوگی؟ یہ میں جزء اول میں آپ کو بتا چکا تھا. ہو سکتا ہے ایسے؟ کیوں؟ کیسے؟ نہ بتائے نا, یہ صرف ہاتھ کو تو ایسے نہ کرے نا, بتائے نا کیا ہوگا. تمام استدلال جو بھی ہمارے تصورات ہیں ان میں حضوری کی طرف پلٹتے ہیں, جس میں کچھ بدیہیات ہمارے پاس موجود ہیں جو مبدا بنتا ہے تمام استدلالات. خوب اگر بدیہی نہ ہو, ہم کہیں کہ سب چیزوں کے لیے دلیل چاہیے, تو اگر اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہر چیز کو آپ کو پروف کرنا پڑے گا. ہر چیز کو کریں پروف, تو یہ دور بن جائے گا. کیسے دور بن جائے گا؟ کہیں نہ کہیں اٹکے گی آپ, نہیں اٹکے گی. اس کو دوسرے سے, اس کو دوسرے سے, اس کو دوسرے سے کہاں دور لازم آتا ہے؟ دوسرے سے وہ دوسرے کو کسی اور سے کرنا پڑے. ہاں, تو یہ تو دور نہیں ہے. مشکل ہو جائے گا. ہاں, تسلسل لازم آئے گا یا دور, فقط دور نہیں. کیونکہ اگر سارے کے سارے قضایا کو آپ کہیں کہ استدلال کے ذریعے سے حاصل ہو, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی قضیہ خود بین اور واضح نہیں ہے. جب کوئی بھی قضیہ خود بین اور واضح نہیں ہے تو اس کو قطعاً دوسرے قضیے سے معلوم کریں گے. اب یہ جو آپ دوسرے قضیے سے معلوم کریں, یا یہ سلسلہ لامحدود ہوگا, کسی جگہ پر نہیں رکے گا, تو یہ تسلسل ہے. الف کو با سے, با کو جیم سے, جیم کو دال سے, دال کو اسی طریقے سے چلتے رہے وحلم مجرہ. خب یہ تسلسل ہے. یا اگر آپ کہیں کہ نہ کسی جگہ پر سلسلہ رکتا ہے لیکن پیچھے پلٹتا ہے, تو یہ دور ہو جائے گا. درست ہے؟ لہذا معلومات کے اندر آپ کے پاس کچھ قضایا بدیہیہ کا ہونا ضروری ہے, وگرنہ معرفت بشر حاصل نہیں ہوگی. ایک خود خوبصورت بحث جو انشاءاللہ بعد والی منطق میں ہی صحیح, وہ ایک بحث یہ ہے کہ اصلاً کسی شے کی بداہت کا معیار کیا ہے.
بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا معارف کے اندر آج کل کی معرفت شناسی میں, نظریات میں ایک جدی مسئلہ ہے. کس شے کو میں بدیہی سمجھوں, یہیں سے بحث وجود میں آتی ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں جو واقع اور حقیقت کے مطابق ہو, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے. خب اس کو پھر بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے, کس طریقے سے, اصلاً حقیقت کس کو کہتے ہیں, حقیقت کا معیار کیا ہے, حقیقت کو پرکھنے کا معیار کیا ہے, بداہت کا معیار کیا ہے, کہ خیلی فلسفہ منطق کے مباحث خیلی خوبی ہے. وَمِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ, فرماتے ہیں ہر چیز سے پہلے اس نقطے پر تنبیہ ضروری ہے کہ ان القضایا لیست كلها يجب ان تطلب بحجة, اگر تمام کے تمام قضایا اس طریقے سے نہیں ہے کہ ان کو حجت کے ذریعے سے طلب کیا جائے, نہ, بعض کو حجت اور دلیل کے ذریعے سے طلب کیا جاتا ہے, لیکن بعض خود بخود روشن ہے, بین ہے, واضح ہے. وَإِلَّا لَمَنْتَهَيْنَا إِلَى الْعِلْمِ بِقَضِيَّةٍ أَبَدًا, اگر سارے کے سارے قضایا کو آپ حجت کے ذریعے سے حاصل کریں اور قضایا میں کوئی بھی خود بخود روشن نہ ہو تو کسی چیز کا آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا. مثلا آپ کہیں کہ لامحدود زیرو ایک دوسرے کے سائیڈ میں لگا دیں, اس سے عدد بنے گا؟ دنیا کے سارے بھکاری اور فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں, سارے کے سارے اکٹھا کر دیں, اس سے کوئی امیر بنے گا؟ بھکاری سے مراد ہے کسی کی جیب میں ایک ٹکا بھی نہ ہو, نہیں بنے گا. تو اب یہاں پر بھی جتنے نظری قضایا ہے کہ کوئی بھی روشن نہیں ہے, خوب سارے کے سارے نظری قضایا کو آپ جمع کر لیں, اس سے تو ایک شے آپ کے لیے روشن نہیں ہوگی. دنیا کی ساری ظلمتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دے, خوب اس سے تو نور نہیں بنے گا نا. تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بابا اگر سارے کے سارے قضایا کو آپ حجت کے ذریعے سے طلب کریں تو خوب دیکھیں علم اصلا وجود میں نہیں آئے گا. اور یہی ہم برہان بھی دیتے ہیں کہ موجودات عالم جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ممکن الوجود ہیں. خوب سارے کے سارے ممکن الوجود اگر اکٹھا ہو جائیں تو ان سے تو واجب الوجود نہیں بنے گا. یعنی فرض یہ کہ کسی کے پاس وجود اپنا نہیں ہے, کیسے وجود میں آئے؟ حتماً کوئی ایک ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جس کے پاس وجود اپنا ہو. جتنے موجودات ہیں یہ فقیر محض ہیں, بلکہ بقول صدرہ کے فقر محض ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, غنی فقط وہ ہے, باقی انسان جتنے بھی ہیں بلکہ تمام کے تمام موجودات فقیر محض ہیں, فقر محض ہیں, اپنا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہی معنی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو آپ قرآن میں بعض آیتیں دیکھتے ہیں کہ بعض کمالات کی اپنے وجود سے نفی کرتے, ان کا معنی یہ ہے مالک خودم نیست. مرحوم علامہ جو معنی کرتے پیغمبر اکرم ایک جگہ پر کہتے کہ وہ من کے غیب نمیدونم, نمیدونم یعنی از طرف خودم, یعنی میری اگر اپنی ذات کو دیکھا جائے تو نہ دارم دیگے. اما اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کی جانب سے بھی دیا ہوا نہیں ہے. یا مثلا وہ جو آیہ کریمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, بہت سارے لوگ یہاں پر وہ تعویلات کرتے, علامہ کہتے ہیں نہ تعویل نہ مخاط, سیدھا معنی ہے. بھلے پیغمبر اکرم کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا ہے, از طرف خودش ہیچی نہ دارے, ہیچی نہ دارے یعنی ہیچی نہ دارے. بھلے دیکھیں ایسے ہی اپنی ذات کی جانب سے کچھ نہیں ہے, اما خدا کی جانب سے کیا کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہے. بھلے تو اس اعتبار سے آیت کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے. دعائے عرفہ کے بھی جملات بہت پیارے ہیں. الہی من کانت حقائقہ دعاوی فکیف لا تکون دعاوی ہے دعاوی. سبحان اللہ. اے پروردگار عالم سے خطاب ہے کہ اے میرے مالک, وہ شخص کہ جس کی حقیقت محض دعویٰ ہے,
وگرنہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ممکنات جتنے بھی ہیں فرض محض دعوے کے علاوہ اور کیا ہے؟ وجود تو منحصر ذات حق میں، بقایا جتنے بھی ہیں وہ دعوی محض ہے. الہی من کانت حقائقہ دعاوی فکیف لا تکون دعاوی ہے دعاوی. تو پھر اپنا وجود اس کا ایک محض دعویٰ ہے. اس محض دعوے پر بیٹھ کر آ کر لمبے چوڑے دعوے کرے تو اس کی کیا حیثیت بن جاتی ہے؟ کتنا یعنی اس قسم کے الہی من کانت محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساوی ہے مساوی، اس طریقے سے کہ جس کی حسنات اصلاً سیاح ہے، واقعہ نہیں صحیح ہے. جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سارے کا سارا محض ربط محض ہے، کسی کے پاس کوئی اپنا کچھ بھی نہیں ہے. کتنی بے حیائی اور بے شرمی ہے کہ جب اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بیٹھ کر اس رب غفور کے سامنے دعویٰ کرے. مثلا یہ زبان واقعا ہستی شناسانے کے اعتبار سے بھی غلط ہے. میں نے یہ کیا، میں نے کہا تو چکارے ہی اصلا، میں نے یہ کیا، میں نے، تو نے کیا کیا؟ جو کچھ تھا اس پروردگار عالم کی جانب سے ہے. جتنا فیض ہے، جتنی توفیق ہے، حتیٰ دوسرے مقدمات جتنے مہیا ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کو بھی دیکھا جائے تو میرے پاس کیا ہے؟ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ما من کیسے فمن اللہ، بھلے کوئی نعمت نہیں ہے مگر ما بکم من نعمت فمن اللہ. بھلے میرے اپنے طرف سے صرف ناداری ہے میری اپنی. اگر توحید کا یہ تصور ہمارے اندر آ جائے نا تو عملی زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ وہ آ جاتا ہے. یہ تصور توحیدی ہے. یہ تو قرآن میں کہا گیا نا کہ جتنی بھی حسنات ہیں وہ خدا کی جانب سے اور سیئات تمہاری جانب سے. تعارف نہیں ہے، یہ فلسفیانہ واقعاً تحلیل کے مطابق ہے. کمال جتنا بھی ہے وہ اس پروردگار عالم کی جانب سے ہے، اور شرورات جتنے بھی ہیں وہ محدودیت کی وجہ سے ہے، قصورات کی وجہ سے، وہ محدودیت میری طرف سے ہے. تو یہ فلسفی اعتبار سے برہانی مطلب ہے، کوئی وہ اخلاقی مطلب کی بات نہیں کر رہا ہے کہ اچھائیوں کو میری طرف منسوب کرو، برائیوں کو اپنی طرف. نہ، ہم انجوری آست ہے اس طریقے سے. خوب وَإِلَّا لَمَنْتَهَيْنَا إِلَى الْعِلْمِ بِقَضِيَّةٍ أَبَدًا، اگر سارے کے سارے قضایا کو حجت کے ذریعے سے طلب کیا جائے تو پھر ہمیں کسی بھی قضیے کا کبھی بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارے نظر ہی ہوں گے. خوب سارے نظر ہی ہوں گے تو کیسے معلوم ہوگا؟ بل لابد من الانتہاء الى قضایا بدیہیۃ، بلکہ ضروری ہے کہ آپ اپنے استدلال کی روش اور طریقے میں قضایا بدیہی تک منتہی ہو جائیں. کہ انشاءاللہ بعد والے جو منطق سوم ہے، تیسرے منطق برہان کے باعث میں وہاں پر ذکر کرتے، بلکہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں بدیہیات ستہ، درست آگا. تو ضروری ہے مباحث کو آپ ان بدیہیات کی طرف منتہی کریں. لیس من شأنها ان تکون مطلوبۃ، ان کی شأنیت یہ نہ ہو کہ وہ خود مطلوب ہو، یعنی نظری ہو، نہ واضح ہو، روشن ہو. وَإِنَّمَا هِيَ الْمَبَادِئُ لِلْمَطَالِبِ، بلکہ یہ بدیہیات مبادی ہیں، مقدمہ ہے، سرچشمہ ہے. مطالب یعنی وہ مطلوب کے لیے، درست آگا. وَهِيَ رَأْسُ الْمَالِ لِلْمَتْجَرِ الْعِلْمِ، علمی جو تجارت ہے اس کے لیے وہ جو ابتدائی رأس المال ہے وہ بدیہیات ہے. یہ عبارت یہاں پر ٹھیک ہے. جزء اول میں انہوں نے کہا تھا کہ علم حسی رأس المال ہے، تو وہاں پر میں نے توضیح دی تھی کہ نہ آقا، تمام علوم کے لیے آپ علم حسی کو رأس المال نہیں بنا سکتے. رأس المال بدیہیات ہے. البتہ پھر اس کی توجیہ کی تھی کہ ان کا مقصود کیا ہے. خوب یہ بات والا بھی کچھ نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے، بس انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی. طرق الاستدلال او اقسام
ملحجہ آغا استدلال کے طریقے اور حجت کے مختلف اقسام. یہ مقدمہ ہے, بحث کو شروع نہیں کر رہے, بحث کو شروع کیا کریں گے وہ کل سے کریں گے, قیاس کی تعریف سے. من منا لم یحصل له العلم بوجود النار عند رؤیت الدخان. بھائی ہم میں سے کون ہے ایسا بندہ کہ جو بندہ مثلا دھوئیں کو دیکھے اور اس کو آگ کا علم نہ ہو. ومن الذی ومن ذا الذی لا يتوقع صوت الرعد عند مشاہدۃ البرق فی السحاب. ہم میں سے کون ہے کہ جس بندے کے سامنے مثلا بجلی چمک رہی ہو اور گرج کا منتظر نہ ہو. جیسے بجلی چمکتی ہم کہتے ہیں کہ ابھی گرج بھی ہوگی. کون ہے ہم میں سے ایسا بندہ؟ ومن ذا الذی لا یستنبط ان النوم یجم القوی. کون ہے ہم میں سے جو بندہ اس چیز کو نہ جانتا ہو کہ نیند انسان کی قوتوں کو لگام دے دیتی ہے. جمع یا جمع یعنی روکنا, پھر بھی لغت میں دیکھیے گا یعنی روکنا. جی نہ, وہ لگام لجام سے ملجم ہے. وہ المؤمن ملجم روایت میں معصوم فرماتے کہ مومن کے منہ میں لگام ہوتا ہے, ہر جگہ پر نہیں ایسے بس منہ کھول دیتا. وَأَنَّ الْحَجَرَ يَبْتَلُّ بِوَضْعِهِ فِي الْمَاءِ. ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ پتھر کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ گیلا ہو جائے گا. وَأَنَّ السِّكِّينَ تَقْطَعُ الْأَجْسَامَ الطَّرِيَّةَ. ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ جو چھری ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, چھری کہتے ہیں نا, چھری چاقو, لیکن مثلا جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, چھری. بھلے یہ جو ہلکے اجسام ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں, قط کرتی ہے. وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه. کبھی کبھار یہ آپ ان مثالوں پر غور کیجئے گا. اب دیکھیں مثال کی ڈگر تھوڑی تبدیل ہو رہے. وقد نحكم على شخص بأنه كريم, ہم کہتے ہیں کہ آغا سجاد بھائی بڑے سخی اور کریم آدمی ہے. کیوں؟ لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه, اس لیے کہ اپنی یہ بعض صفتوں میں شباہت رکھتے اس کریم کے ساتھ جس کو ہم پہچانتے ہیں. اب وہ کریم کون ہوگا مشبہ بھی؟ آغا علی عباس مثلا. او نحکمو, مثلا دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا ڈگر چینج ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ شباہت رکھ رہا ہے, لہذا میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں, یہ بھی کریم ہے. اچھا, کریم کا ہم لوگوں کے تقریباً آج کل حضرت معصومہ کریم اہل بیت کے ایام بھی چل رہے ہیں, جا کر آپ دیکھیے گا لغت میں کرامت کا معنی کیا ہے. ہم لوگ معمولاً صحیح ترجمہ نہیں کرتے. کریم کا معنی دیکھیے گا, کریم اہل بیت یعنی چی. او نحکم علی قلم کہ بانه حسن لانه یشبه قلما جربناه. بھائی یہ جو قلم ہے آپ کے ہاتھوں میں, خوب پیکاسو ہے, کون سی ہے یہ, ایک ہے نا قلم ہے نا, ہاں ہاں, ہم کہتے ہیں کہ بابا ان قلم خوبی سے لانه یشبه قلما جربناه, کیونکہ یہ قلم شباہت رکھتا ہے اس قلم کے ساتھ جس کو ہم نے تجربہ کیا. بھی بہت اچھا قلم ہے ایسے. وَهَكَذَا إِلَىٰ آلَافٍ مِّنْ أَمْثَالِ هَٰذِهِ الْإِسْتِنْتَاجَاتِ تَمُرُّ عَلَيْنَا كُلَّ يَوْمٍ. اسی طریقے سے ہزاروں استنتاجات جو ہر روز آپ اپنی زندگی میں لیتے رہتے ہیں مختلف چیزوں سے, ایسے ہے آپ کی زندگی میں. وفي الحقيقة أن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها. خود کے وقت گزر گیا ہے تو اس کو اگر جلدی میں ترجمہ کر لیتا ہوں, اس کا بحث کل کریں گے. فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ جتنے بھی استنتاجات واضحہ ہیں, بالکل روشن طریقے سے آپ نتیجے لے رہے تھے نا, فرماتے ہیں کہ ان میں سے التی لا یخلو منها ذو شعور, کہ کوئی بھی انسان ان استنتاجات میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوگا. حتماً آپ بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے, روز اپنی زندگی میں ایسے نتائج لیتے رہتے ہیں. یہ سارے کے سارے در حقیقت حجت کے جو اقسام معروفہ ہیں ان کی طرف پلٹتے ہیں کہ تین قسمیں آپ کو بیان کیا تھا, قیاس و استقراء و تمثیل. التی نحن بصدد بیان, جن اقسام کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہی قیاس, استقراء, تمثیل. قیاس یعنی کلی سے جزئی کی طرف جانا, یہ والا سیر تھا.
تمثیل جزئی سے کلی کی طرف جا رہے تھے. استقرا نہ قیاس کلی سے جزئی کی طرف, استقرا جزئی سے کلی کی طرف, تمثیل جزئی سے جزئی کی طرف. منطق اول میں ذکر اس میں ذکر کیا تھا نا مقدماتی میں. روشن ہے؟ اگر روشن نہیں ہے تو پھر ابھی روشن کریں گے کل انشاءاللہ. وَلَكِنْ عَلَى الْأَكْثَرِ لَا يَشْعُرُ الْمُسْتَنبِطُ أَنَّهُ سَلَكَ أَحْدَ تِلْكَ الْأَنْوَاءِ. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے استنباط کرنے والا استنباط کرتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا کیا, کس نوع حجت کو استعمال کیا. خود آپ حجت کو استعمال کرتے ہیں لیکن آپ متوجہ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے ہم لوگ جو کہتے ہیں وہاں پر کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی معرفت رکھتا ہے, اما خود اپنے علم کی طرف بہت کم لوگ متوجہ ہوتے ہیں. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. مرحوم علامہ کہتے ہیں علی کل شیء شہید یعنی علی کل شیء مشہود. مگر تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا شہود کرتا ہے. کوئی متوجہ ہوتا ہے, کوئی متوجہ نہیں ہوتا. وَإِنْ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَنْطِقِ, اگرچہ علماء منطق میں سے ہی کیوں نہ ہو, ایسے ہوتا ہے متوجہ نہیں ہوتا. وَقَدْ تَعَجَّبَ لَوْ قِيلَ لَكَ, وَقَدْ تَعْجَبُ بلے کہ بسا تم تعجب کرو, لو قیل اگر کہا جائے تمہیں کہ ان 99% من الناس هم منطقیون بالفطرت من حیث لا یعلمون. 99% لوگ فطرتاً منطقی ہوتے ہیں, وہی منطق کے اسلوب استدلالات کو استعمال کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا ان کو. ولما كان الانسان مع ذلك يقع في كثير من الخطا في احكامه ويتعذر عليه تحصيل مطلوبه لم يستغن عن دراسه الطرق العلميه للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج. وہی جو ہم پہلے جز میں پڑھ چکے بھائی. جب 99% لوگ منطقی ہیں تو ہم منطق کیوں پڑھ رہے کریں. بھلے کیا ہوتا ہے کثیر اما بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے انسان خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا میں اپنے مطلوب کو کیسے حاصل کروں, تو بہرحال پھر اس کو چاہیے کہ علم منطق کے قوانین کو سیکھے. والطرق العلمیہ للاستدلال ہی ثلاثۃ انواع. فرماتے ہیں کہ جو طرق علمیہ ہے استدلال کے جو علمی طریقے ہیں وہ 3 طریقے ہیں. حالا ادا طریق الاستدلال المباشر الذي تقدم الباس عنه, آخر میں جو ایک طریق مباشر تھا اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ باقی بنیادی طور پر 3 طریقے ہیں. القیاس وہی ان یستخدم الذہن القواعد العامہ المسلم بصحتها فی الانتقال الى مطلوب. انشاءاللہ فردا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی علی محمد. خوب سلامت باشید آگایوں. اس کا خلاصہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے.